میری ساس نے مجھے شادی کے دن بری میں پورے 30 فینسی جوڑے دیے تھے۔ ابھی میری شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ میں ان کی دی ہوئی بری میں سے روز ایک جوڑا نکال کر پہنوں۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے بری میں سارے فینسی اور بڑے مہنگے جوڑے دیے تھے۔ میں اتنے زیادہ کام والے اور مہنگے جوڑے گھر میں کیسے پہن سکتی تھی؟ اور دوسری، میری اس طرح کی عادت بھی نہیں تھی کہ اتنے فینسی سوٹ گھر میں پہنوں۔ مگر ساس کی خوشی کے لیے انکار نہ کیا اور ان کی بات سر جھکا کر مان لی۔ پر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جیسے ہی میں نہا کر نکلتی، میری ساس مجھے کہتی کہ بہو، اپنا پرانا جوڑا مجھے دے دو، یہ گندا ہو گیا ہے، میں تمہیں اس کے بدلے میں نیا جوڑا دلا دوں گی۔ میں حیران ہوتی کہ بھلا ایک دن کا پہنا ہوا جوڑا کیسے گندا ہو سکتا ہے۔ پھر میری ساس کچھ دیر بعد مجھے اپنے ساتھ بازار لے جاتی، میری پسند کا جوڑا مجھے خرید کر دے دیتی اور میرا پرانا جوڑا اپنے پاس رکھ لیتی۔ پھر جیسے ہی رات ہوتی، وہ جوڑا اٹھا کے چھت پہ چلی جاتی، جہاں میری ساس کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہتی کہ میری ساس اوپر کیوں جاتی ہے اور میرے پہنے ہوئے کپڑے اوپر کیوں لے کر جاتی ہیں۔ خیر، میرے لیے یہ ایک معمہ تھا جس کو حل کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ مجھے کبھی کبھی شک پڑتا تھا کہ ہو سکتا ہے میری ساس میرے پرانے استعمال شدہ کپڑوں کو استعمال کرتے ہوئے مجھ پر کوئی کالا جادو ٹونا نہ کرواتی ہو۔ میں نے ایک چیز اور نوٹ کی تھی کہ میرے گھر میں 7 لوگ تھے، 3 دیور تھے، ایک ننند تھی، میری ساس تھی اور میرے شوہر۔ ہم 7 لوگ تھے، لیکن جب بھی کھانا بنتا تو 8 لوگوں کا بنتا تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ ایک اضافی فرد کا کھانا گھر میں کیوں بنتا ہے۔ اس گھر کی بہت ساری چیزیں میرے لیے پراسرار ثابت ہو رہی تھیں اور میرے تجسس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کئی بار میں نے کوشش کی کہ اپنی ساس سے یا اپنے شوہر سے بات کر کے دیکھوں، لیکن پھر میں نے صرف اسی لیے ان سے بات نہ کی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ابھی بیاہ کر گھر میں آئی ہوں۔ ابھی مجھے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور میں اپنے سسرال والوں پر شک کرنے لگ گئی ہوں اور میں خود ہی اس گتھی کو سلجھانے میں لگ گئی۔ لیکن ابھی بھی مجھے اس گھر میں آئے کچھ دن ہوئے تھے، اسی لیے ابھی مجھے کسی قسم کا کوئی کام بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری ساس اور میری ننند مجھے کمرے میں ہی کھانا دے دیتی تھیں اور ناشتہ بھی بنا کر دے دیتی تھیں، اور میں اور میرا شوہر وہیں کمرے میں ہی کھانا کھا لیتے تھے۔ اکثر میں نے دیکھا تھا کہ میری ساس جب سب کھانا کھا چکے ہوتے تو ایک چھوٹی سی ٹرے کھانے کی تیار کرتی اور سیڑھیاں چڑھ کر دبے پاؤں اوپر اپنے اسی کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی، لیکن اس کوشش کو انجام تک نہ پہنچا سکی۔ ادھر روز میرے کپڑے بدل کر مجھے نئے کپڑے لے کے دینے والا سلسلہ بھی جاری و ساری تھا۔ اب میری شادی کو 1 ماہ سے اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب آہستہ آہستہ میرے کاندھوں پر بھی گھر کی ذمہ داری آنے لگ گئی تھی۔ دوپہر کے وقت کا کھانا میں تیار کرتی تھی اور کچن کے صاف صفائی کا کام بھی میں ہی کرتی تھی۔ اس وقت میری ساس آرام کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے موقع دیکھا کہ میری ساس سو رہی ہیں، تو میں نے دوپہر کا کھانا جلدی تیار کیا، کچن کو صاف کیا، سارے کام کیے اور آہستہ آہستہ دبے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر والے کمرے کی جانب چڑھتی ہی چلی گئی۔ جیسے جیسے میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور اوپر والے کمرے کا دروازہ مجھ سے قریب ہوتا جا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی کہ نہ جانے اوپر کیا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اوپر کے کمرے والا دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مجھے یوں لگا جیسے میرے پورے جسم میں چونٹیاں رینگ رہی ہوں اور میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے کھونٹی پر میرے سارے ایک دن کے پہنے ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، جن کو میری ساس روز گندا کہہ کر مجھ سے لے جاتی تھی، اور سامنے ایک عجیب مخلوق، ایک بہت ڈراؤنی لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر گئی اور میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا اور میرے پاس میرے سارے گھر والے کھڑے تھے۔ میری ساس، میرے شوہر،
میری نند، سب گھر والے میرے قریب موجود تھے۔ میں نے اپنی سانس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی اور مارے شرم کے میرے ہاتھ اور پاؤں پھول رہے تھے کہ میری ساس کیا سوچے گی، کیا کہے گی کہ میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے اوپر والے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ شکر ہے تمہیں ہوش آ گئی، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ تمہیں گہرا صدمہ لگا ہے اور اب تمہیں ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ امی جان، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اوپر وہ کون تھا اور میرے کپڑے ایسے کیوں لٹکے ہوئے تھے؟ تو میری ساس نے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ کوئی مخلوق کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی ہے۔ اصل میں میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، تو میرے اندر خواہش تھی کہ میری ایک اور بیٹی بھی ہوتی، لیکن میرے شوہر اس بات کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ 4 بچے اور 1 بیٹی بہت ہے، لیکن مجھے دوسری بیٹی کی بھی شدید خواہش تھی۔ میرے شوہر ہمیشہ احتیاط سے کام لیتے تھے کہ مجھے دوسری بیٹی پیدا کرنے کا موقع نہ مل سکے، تو میں نے ایک دن موقع پا کر اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف ان کے ساتھ اس طرح سے کیا کہ وہ خود کو قابو نہ کر سکے اور میں حاملہ ہو گئی۔ میرے شوہر مجھ سے ناراض رہتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میں نہ قابو کر سکا تھا تو تم تو قابو کر سکتی تھی اور خود پر قابو رکھ سکتی تھی اور مجھے بھی روک سکتی تھی، لیکن میرے اوپر تو دوسری بیٹی پیدا کرنے کا بھوت سوار تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اس کو ضائع کروا دو، لیکن میں نہ مانی۔ پھر جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو میں ہسپتال گئی، تو مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ تمہاری یہ پیدا ہونے والی بیٹی کچھ نارمل نہیں ہے، اس میں کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ لیکن جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے ڈاکٹرز کی ساری کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں، جو کہ سچ ثابت ہو گئی تھیں، کیونکہ میری بیٹی جو پیدا ہوئی تھی وہ بہت ہی عجیب الخلقت تھی اور کوئی بھی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے بھی شوہر سے مجھے برا بھلا کہا اور میرے خاندان والے بھی مجھے کوسنے لگے کہ یہ تم نے کیا پیدا کر دیا، لیکن وہ بیٹی تھی اور میری ہی تھی۔ میں نے تمام خاندان اور تمام گھر والوں کی مرضی کے خلاف اس کو اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں رکھا اور اس کا خیال رکھنے لگی۔ میری اس بیٹی کی بہت خواہش تھی کہ میری ماں مجھے بھی اچھے اچھے کپڑے پہننے کو دے، مگر اب چونکہ شادی کو تھوڑی دیر رہ گئی تھی اور میں بار بار بازار نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی اس بیٹی کو تمہارے کپڑے اس طرح سے پہنا دیے کہ اس کی خواہش پوری ہوگی۔ اب مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اس بیٹی کا خیال کون رکھے گا؟ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں رو پڑی اور میں نے اپنی ساس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں بھی ہمیشہ آپ کی طرح آپ کی اس بیٹی کا خیال رکھوں گی۔ محترم دوستو، جس شخص کو یا جس انسان کو دنیا میں آنا ہے اس کو ہر حال میں آ کر رہنا ہے، اور ہر مخلوق بنائی گئی اللہ تعالیٰ کی ہے، ان سے پیار و محبت کرنی چاہیے۔